مجھے بتا دو اگر تمہارے ٹیلا کے اندر اگر شادی ہوتی ہوگی، دیکھ لینا ان کے بالوں کی حد، دیکھ لینا ان کے چٹیوں کی حد، دیکھ لینا ان کے کپڑوں کا حال، دیکھ لینا ان کے چلنے کا ڈھنگ، دیکھ لینا ان کے پینے کا ڈھنگ، دیکھ لینا ان کے میک اپ کا ڈھنگ، دیکھ لینا ان کا طور طریقہ، دیکھ لینا ان کا موبائل۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ ٹیلا کے اندر اگر شادی میں کہیں سے آئی ہے تو کیا بنگلہ دیش سے آئی ہے، کیا پاکستان سے آئی ہے، کیا امریکہ سے آئی ہے، افریقہ سے آئی ہے، امسٹرڈم سے آئی ہے؟ مجھے بتاؤ کہاں سے آئی ہے؟ یہ ہماری تمہاری بہن بیٹیاں ہے، کہاں چلا گیا سیدہ فاطمہ کا طریقہ؟ باپ کے منہ میں زبان نہیں ہے، بھائی بول نہیں سکتا، چچا بول نہیں سکتا، تاؤ بول نہیں سکتا، چوراہوں پہ کھڑے ہو کر کے ہماری قوم فتوے دیتی ہے، ہماری قوم مسجد کی سیڑھیوں پہ کھڑے ہو کر کے باتیں بناتی ہے، حجروں میں بیٹھ کر کے باتیں بناتی ہے۔ حضرت معاشرے پر تقریر کر دینا، حضرت اس پہ تقریر کر دینا، تم کچھ مت کرنا۔ ارے باپ کیسا باپ ہے؟ جوان بیٹی 18 سال کی بیٹی ہے جس کا دوپٹہ یہاں پہ پڑا ہو، مجھے پتا 20 سال کی بیٹی ہے جس کا دوپٹہ ادھر پڑا ہو، اس کا کیا چھپ رہا ہے؟ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سب لوگ مل کر کے آقا کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے بلند آواز سے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج کا یہ عظیم الشان پروگرام اللہ کے فضل و کرم سے کامیابی کی منزلیں طے کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر کار خیر پر بارش کے چند قطرات پڑ جائیں تو وہ مقبولیت کی علامت ہوتی ہے۔ ہائے 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 ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کچھ بزرگوں نے یہ بھی لکھا ہے کار خیر پر اگر چھینک آ جائے تو وہ بھی مقبولیت کی علامت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ بڑا بڑا اچھا کلام آپ نے سنا اور شاندار خطاب بھی سماعت کیا ہوگا۔ ابھی مجھ سے پہلے شاہکار ترنم شاعر اسلام مداح خیر الانام غلام غوث غزالی اور ان سے پہلے شاعر اسلام ذاکر اسماعیلی صاحب اور بھی شعراء حضرات نے پڑھا ہوگا، اور ناظم صاحب بھی، انہوں نے بھی اپنی شاعری کی جھلک دکھا دی۔ اللہ تعالیٰ سب کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ ممبر شریف پر بڑی بڑی عظیم ترین شخصیتیں موجود ہیں۔ آپ لوگوں کے ذہن میں ایک بات ضرور آ رہی ہوگی، وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے، سب لوگ اسٹیج پر بیٹھے ہیں اور میرے لیے صوفے کا انتظام ہے، تو لوگ سمجھ رہے ہوں گے نا یہ جو صوفے پہ بیٹھے ہیں سب سے اچھے یہی ہیں۔ ہو سکتا ہے لوگوں کے ذہن میں ہو، لیکن پیارو حقیقت یہ ہے کہ میں سب سے اچھا نہیں۔ اللہ اکبر۔ پتہ نہیں آپ لوگوں میں کون ایسا ہو، ان لوگوں میں کون ایسا ہو جن کی طرف لوگ دیکھ بھی نہیں رہے ہوں، نظریں بھی نہیں جا رہی ہوں، مگر اللہ کی بارگاہ میں وہ بندہ بڑا مقبول ہو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ ناظم صاحب کی محبتیں ہیں،
انہوں نے اتنے بڑے جملے میرے تعلق سے کہہ دیے، دعا کرو اللہ مجھے بھی اچھا کر دے۔ آمین۔ اب میں اگر سب کا تعارف کراؤں، ہمارے حضرت اس طرف، ادھر بچے مدرسے کے بیٹھے ہیں، تو ٹائم بھی لگے گا اور مجھے نام بھی یاد نہیں ہے۔ اگر میں ناظم صاحب سے نام پوچھتا جاؤں اور نام بولتا جاؤں تب بھی ٹائم لگے گا، مگر میں بھی تعریف کر دوں، ناظم صاحب بھی تعریف کر دیں، کوئی بھی تعریف کریں، ایک بات بتائیں پیارو، اگر میں کسی کی تعریف کروں تو میری بات بھی غلط ہو سکتی ہے، اور ناظم صاحب اگر کسی کی تعریف کریں تو ناظم صاحب کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے، کوئی اور مولانا اگر کسی کی تعریف کریں تو ان کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے، کوئی اگر عالم صاحب اگر کسی کی تعریف کریں تو ان کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے، اور اگر میرے نبی اگر کسی کی تعریف ہائے کرتے ہائے 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 ہائے، تو کیا نبی کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ بولو بولو، آقا کی بات ہرگز غلط، آقا کی بات ہرگز غلط۔ اب مجھے ان کے نام بھلے یاد نہیں ہے، مگر مجھے اپنے آقا کا فرمان ضرور یاد ہے۔ اب ان سب لوگوں کو دیکھو، جس نبی کا ہم اور آپ کلمہ پڑھتے ہیں وہ نبی کیا فرماتے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں نظرتن الی العالم احب الی من عبادت سنت مع صیامها وقیامها۔ سبحان اللہ۔ پیارے کسی مولانا کا بیان نہیں ہے، آقا کا فرمان ہے۔ آقا فرماتے ہیں کسی عالم کی طرف ایک مرتبہ دیکھنا، کیا کرنا پیارے بولو؟ دیکھنا، کچھ پڑھنا نہیں، دعا نہیں کرنا، خالی دیکھنا۔ آقا فرماتے کسی عالم کی طرف ایک مرتبہ دیکھنا احب الیہ من عبادت سنہ، مجھے ایک سال کی عبادت سے زیادہ پسند ہے۔ ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد۔ یہ کون فرما رہے؟ آقا فرما مجھے ایک سال کی عبادت سے زیادہ پسند ہے۔ اب بتاؤ، جو آقا کو پسند وہ خدا کو پسند، جس سے آقا راضی اس سے خدا راضی، اور جس سے یہ دونوں راضی اس کی دنیا بھی کامیاب اور اس کی آخرت بھی کامیاب۔ اور سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الا ادلکم علی اشرف اہل الجنہ، قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلا، قال رسول اللہ ہم علماء امتی۔ سبحان اللہ۔ یہ وقت اتنا پیارا تھا، پروگرام ایسا تھا، آقا اس میں تقریر کر رہے ہیں اور سننے والے صحابہ تھے، نہ تو سامعین کا جواب نہ خطیب کا جواب۔ واہ واہ واہ۔ آقا فرماتے او میرے جانثارو، چاہنے والوں، کلمہ پڑھنے والوں، کیا میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو جنتیوں میں اشرف ہے، اعلیٰ ہے، سندر ہے، بہتر ہے؟ قالوا یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول بلا کیوں نہیں؟ ارشاد فرمائیے جنتیوں میں اشرف کون ہے؟ آقا فرماتے ہم علماء امتی۔ آقا فرماتے جنتیوں میں جو اشرف ہے، اعلیٰ ہے، وہ کوئی اور نہیں، وہ میری امت کے علماء ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تو نبی کی بات ہے نا، آقا کا فرمان ہے، اور کوئی بھی ایمان والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں آقا کی بات کو نہیں مانتا،
کوئی ہلکے میں بھی نہیں لے سکتا. مگر پیارو سوچ ذرا غور کرو، یہ جشن غوث الورا ہے. کیا ہے بولو؟ حالات یوں ہوتے ہیں، آپ کو سب کو معلوم. اگر کسی کا کوئی کام کہیں اٹکتا ہوا دکھائی دیتا، اگر اسے لگے کہ مجھے کام نکالنا ہے تو وہ کس کو پکڑے گا؟ ایسے نیتا کو پکڑے گا جس کی سرکار چل رہی ہوگی. ایسے آدمی کو پکڑے گا جس سے کام نکلے گا. مگر دیندار لوگوں سنو، بریلی کے امام کی ذرا فکر دیکھو. انہوں نے ذرا دیکھو اپنے لیے اگر شفیع چنا، اگر اپنے لیے سفارشی بنایا، ذرا اعلیٰ حضرت کی سوچ دیکھو. انہوں نے کہا حشر میں صرف اور صرف آقا کی سرکار چلے گی، کسی اور کی نہیں چلے گی. انبیاء بہت ہوں گے، رسول بھی ہوں گے، سارے لوگ ہوں گے، مگر محشر میں آقا کی سرکار چلے گی. مجھے اپنا سفارشی بنا کر کے لے کے جانا ہے. تو اعلیٰ حضرت نے پوری دنیا پہ نظر ماری، نظر مار کے ایک ذات کو چن لیا اور کہا ہی نہیں بلکہ لکھ دیا. کس کے بارے میں لکھتے ہیں؟ تیری سرکار میں لا تاغ رضا اسی کو شفیع. ہائے ہائے ہائے. کس کو؟ حشر کے میدان کے لیے. تیری سرکار میں لا تاغ رضا اسی کو شفیع. کون؟ جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. غوث پاک کی بات چل رہی ہے تو سنو. غوث پاک کی ماں کا نام ام الخیر فاطمہ ہے. غوث پاک کے باپ کا نام سیدنا ابو صالح جنگی دوست ہے. غوث پاک کے باپ بھی ولی، ان کے باپ بھی ولی، ان کے باپ بھی ولی. جتنی پیڑھیوں تک حضرت امام حسن سے ملتے ہیں سب کے سب ولی ہیں. غوث پاک کی ماں بھی ولیہ ہے، ان کے باپ بھی ولی، ان کے باپ بھی ولی. جتنی پیڑھیوں میں حضرت امام حسین تک ملتے ہیں سب کے سب ولی ہیں. یہ بھی سن لو، سیدنا حضور غوث پاک کی تمام پیڑھیوں میں ایک بھی غیر عالم نہیں تھا. سب کے سب عالم تھے، سب کے سب ولی تھے. سیدنا حضور غوث پاک رمضان المبارک کے مہینے میں پیدا ہوئے، جمعے کے دن پیدا ہوئے. حضور غوث پاک جب دنیا پر تشریف لائے رمضان المبارک کے مہینے میں تو ان کا معاملہ یہ ہوا، رمضان کے مہینے میں جب پیدا ہوئے تو دن میں آپ دودھ نہیں پیا کرتے تھے. جیسے ہی سحری کا ٹائم ختم ہوا آپ نے دودھ پینا بند کر دیا. ادھر افطار کے ٹائم تک غوث پاک دودھ نہیں پیا کرتے تھے. افطار کا ٹائم شروع ہوا، حضور غوث پاک دودھ پینا شروع کر دیتے ہیں. جب 2-4 دن گزر جاتے ہیں، 2-4 دن گزرنے کے بعد حضور غوث پاک کی ماں نے غوث پاک کے باپ سے کہا ذرا میری بات تو سنو. سیدنا ابو صالح سے ان کی بیوی کہتی ہے او میرے سرتاج سنو، ایک بات میرے دل میں ہے، بڑی فکر ہوتی ہے مگر معاملہ صاف ستھرا لگتا ہے. کہا کیا بات ہے؟ کہا یہ جو اپنا بچہ ہے جس کا نام عبد القادر ہے، یہ بچہ دن میں دودھ نہیں پیتا مگر کمزور بھی نہیں ہوتا. اور عجیب بات یہ
जैसे ही सहरी का टाइम खत्म होता है ये दूध पीना बंद कर देता है, इफ्तार तक दूध नहीं पीता है। मामला क्या है? अल्लाह अल्लाह हुजूर गौसे पाक के वालिदे मोहतरम अपनी बीबी के मोढ़े पे हाथ रखते हैं और रखने के बाद कहते हैं, उम्मुल खैर फातिमा सुनो सुनो, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता था मगर मुझे टाइम नहीं मिला, मुझे वक्त नहीं मिला। कहा क्या बात है? कहा जिस दिन ये बच्चा पैदा हुआ है उससे एक रात पहले मैंने ख्वाब में देखा मेरे आंगन में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तशरीफ लाए हैं, आका आए हैं, आका तशरीफ लाए हैं। जैसे ही आका आए उन्होंने मुझे पुकारा, मैं हाजिर हुआ, मेरे मोढ़े पे हाथ रख करके कहने लगे, ऐ अबू साले सुनो, तुम्हारे घर में जो बच्चा पैदा होने वाला है वो मेरा शहजादा है, वो अल्लाह का वली है और उसका मकाम ये होगा जैसे तमाम वलियों में मुझ मोहम्मद का मकाम है, ऐसे ही तमाम वलियों में हुजूर गौसे पाक का मकाम होगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जैसे तमाम नबियों में आका का मकाम है वैसे ही तमाम वलियों में हुजूर गौसे पाक का मकाम होगा। तभी तो बरेली के इमाम बोले, वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा। सुभान अल्लाह। जब गौसे पाक का जिक्र आया करे ना तो कहा करो या गौसल मदद। या गौस, अगर किसी के घर में बेटे ना हो बेटियां ही हो मांग लिया करो दामन फैला करके। अगर किसी के घर में औलाद ना हो मांग लिया करो दामन फैला करके। अगर कोई बीमार हो इलाज ना होता हो शिफा मांग लिया करो दामन फैला करके। सैयदना हुजूर गौसे पाक चाहे उनका चाहने वाला कहीं पर भी हो अगर उन्हें पुकारे तो मदद हाजिर, तो मदद आ जाती है, मदद हाजिर हो जाती है। बरेली के इमाम ने तभी तो कहा, वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा। कहिए या गौसल मदद, या गौसल मदद, या गौसल मदद। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा। और ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सैयदुना हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की माँ के बारे में बताया जाता है। मेरी बहनें बैठी हैं, सुन ले। आपने ये बात सुनी होगी ना कि हुजूर गौसे पाक के बाप जब एक नदी पार कर रहे थे, गुजर रहे थे रास्ते से, तो एक सेब बह करके आ गया तो आपने खा लिया, फिर याद आया उससे माफी कराने चले जाएं। जिसका बाग है चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं, ऊपर जाके एक बाग था, वो भी सैयद साहब का बाग था, हजरत अब्दुल्ला सोमई का बाग था। उनसे कहा माफ कर दो, तो उन्होंने सोचा पूछा किस खानदान से हो, कहा सादात में से हूं। तो उनकी भी एक बेटी थी, वही हुजूर गौसे पाक की मां बनी, शादी हुई। तो आपने ये जुमला सुना होगा, तवज्जो दिलाना चाहता हूं इस जुमले पर। आपने ये जुमला सुना होगा कि हुजूर गौसे पाक के नाना ने जब निकाह कर दिया तो ये कहा था, सुनो मेरी बेटी ऐसी है जो आंखों से बेकार है, हाथों से बेकार, कानों से बेकार, जबान से बेकार, पांवों से बेकार। यही 5 चीज होती है। उलमा की तवज्जो इस चीज पर। इल्म तसव्वुफ की एक बात बताऊंगा। 5 चीजें, हाथ, आंख, कान, जबान, पांव। पांवों से बेकार जब जाकर के देखा तो पांव भी थे, हाथ भी थे, आंखें भी थी, कान भी थे, जबान भी। तो फिर कहने का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब क्या वो झूठ बोल रहे थे? नहीं, इसका मतलब यह था, मेरी बहनों सुनो, भाइयों सुनो, इसका मतलब यह था कि हाथ तो है
مگر شریعت کے خلاف کبھی ہاتھ استعمال نہیں ہوا، پاؤں تو ہے مگر شریعت کے خلاف کبھی پاؤں استعمال نہیں ہوا، کان تو ہے مگر شریعت کے خلاف کبھی پاؤں استعمال نہیں ہوا، زبان تو ہے آنکھیں تو ہے مگر شریعت کے خلاف کبھی پاؤں کبھی زبان اور آنکھ استعمال نہیں ہوئی۔ اب ذرا مجھے بتا دو، تم اپنے اوپر غور کرو، تم اعلان کرتے ہو کہ ہم حضور غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ہم حضور غوث پاک کے غلام ہیں، ذرا تم اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھو تمہارے ہاتھ شریعت مصطفیٰ کے مطابق استعمال ہو رہے یا نہیں، تمہاری آنکھیں کتنی استعمال ہو رہی ہے، تمہاری زبان کتنی استعمال ہو رہی ہے، تمہارے کان شریعت مصطفیٰ کے مطابق کتنے استعمال ہو رہے ہیں۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر کسی کی شادی میں یہ نوجوان اگر کسی کی شادی میں جاتے ہیں، اب مجھے بتاؤ ان کی نظریں نیچے کو رہتی ہے یا تیری میری بہن بیٹیوں کو تکا کرتے ہیں یا ادھر آدھر جھانکا کرتے ہیں؟ اگر کہیں عرس میں جاتے ہیں، بعض نوجوان کو آپ دیکھو، ہم نے بھی دیکھا ہے، وہ اللہ والے کے عرس میں تو جاتا ہے مگر ادھر ہی گھومتا ہوا ملتا ہے، جدھر عورتیں گھوم رہی ہیں وہ ادھر ہی ٹہلتا ہوا ملتا ہے، جدھر عورتیں ہی ٹہل رہی ہیں ادھر ہی دکانوں پر ملتا ہے، جدھر عورتوں کا سامان ملتا ہے بساط خانے کا سامان ملتا ہے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ ان کے دل صحیح ہے، ان کی نظریں صحیح ہیں، ان کے کان صحیح ہے؟ اور یہاں تک کہ یہاں تو چھوڑو، شادی کو بھی چھوڑو، عرس کو بھی چھوڑو، یہاں تک کہ اگر کہیں محرم کا جب معاملہ آتا اس میں بھی دوسروں کی بہن بیٹیوں کو تکا کرتے۔ اے لوگوں، یہ آنکھیں بھی گواہی دیں گی، یہ کان بھی گواہی دیں گے۔ اب میری بات ذرا توجہ سے سن لو، اگر آپ تصوف پڑھنا سننا چاہتے ہیں تو سنو، تصوف کی سب سے پہلی سیڑھی ہے پہلے عالم بننے کے بعد اگر تصوف تھوڑا سا بھی حاصل کرنا چاہتے ہو، آج کے دور میں تو صوفی کو اگر لے لو تو وہ صوفی سین سے ہے یا پھر صوفی نہیں تے سے سوتی ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں، ارے وہ کیسا صوفی ہے میں بتاؤں، جب پہلی سیڑھی پہ اگر قدم رکھتا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے 5 دروازوں کو بند کرے گا تاکہ وہ دل پہ میل نہ پہنچا دے۔ 5 دروازے کون سے ہیں؟ اس ایک دروازے کا نام ہاتھ ہے، ایک دروازے کا نام آنکھیں ہیں، ایک دروازے کا نام کان ہے، ایک دروازے کا نام زبان ہے، ایک دروازے کا نام پاؤں ہے۔ اسی لیے اللہ والے جنگلوں میں نکل جایا کرتے تھے، خانقاہوں میں بیٹھا کرتے تھے، مزارات پر رہا کرتے تھے، مگر مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے آج اتنی بازار میں غنڈہ گردی نہیں ہوتی ہے جتنی مزاروں پر غنڈہ گردی ہوتی ہے، آج اتنی گلیوں میں غنڈہ گردی نہیں ہوتی ہے جتنی عرسوں میں غنڈہ گردی ہوتی ہے۔ مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ تمہارے ہمارے بہن بیٹیاں بچے ہیں۔ او پیارو ذرا سنو، یہ دل کا معاملہ ہے، دل پر جب میل پہنچتا ہے تو 5 دروازوں سے پہنچتا ہے۔ غوث پاک کے نانا نے یہی کہا تھا، میری بیٹی کا ہاتھ بیکار ہے، میری بیٹی کے کان بیکار ہے، میری بیٹی کی آنکھیں زبان پاؤں بیکار ہے۔ اس مطلب یہ تھا دنیاوی اعتبار سے آج اگر میری بہنیں جیسے آج برقع اوڑے ہوئے ہیں، اگر ایسے ہی کوئی بہن ہو تو کسی دھرم کسی مذہب میں کوئی لڑکی ایسی نہیں ہے جو آج تک کسی نے ولی پیدا کیا ہو، آج تک کسی نے ولی کو جنم دیا ہو سوائے اس مذہب اسلام کے، سوائے مسلمان کی بیٹی کے۔ ارے مذہب اسلام کو اپنانے والی اسلام کی شہزادی اگر شریعت مطہرہ پر عمل کرتی ہوئی نظر آئے تو اس کے پیٹ میں اگر بچہ ہوگا تو یہی وہ بہن ہے جس نے ولیوں کو جنم دیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں غوث پاک کو جنم
जन्म देने वाला मर्द नहीं है बल्कि औरत थी। गरीब नवाज को जन्म देने वाली औरत थी। साबिर पाक को जन्म देने वाली औरत थी। ख्वाजा बख्तियार काकी को जन्म देने वाली औरत थी। सैयद सालार मसूद गाजी को जन्म देने वाला मर्द नहीं बल्कि औरत थी। अगर औरत अच्छे अमल पे उतर आए, अच्छे काम करे तो पेट से बच्चा पैदा करती है। तो कभी हाफिज कुरान, कभी अल्लाह का वली, कभी गौस, कभी कुतुब, कभी अब्दाल, गुलाम नबी, पेट से पैदा करने वाली हमारी और आपके घर की बच्ची हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न हुजूर गौसुल आजम, फैजाने हुजूर गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लेकिन जश्न गौसे आजम मनाते हैं, उनका तरीका अपने घरों में नहीं ले जाते हैं। उनकी माँ का तरीका अपने घरों में नहीं ले जाते हैं। उनके नाना का तरीका अपने घरों में नहीं ले जाते हैं। उनकी दादी सैयदा फातिमा का तरीका अपने घरों में नहीं ले जाते हैं। हम बड़े प्यार से फातिमा का नाम आए तो मचल जाते हैं। अभी लगता है जाकिर इस्माइली शेर पढ़ रहे थे गालिबन या गजाली साहब, इनमें से कोई एक, वहां पर मैं सुन रहा था फातिमा वो थी कि ईशा के बाद से सजदा किया, ईशा के बाद सजदा किया, सुबह फजर तक एक सजदा हो जाता है। यही बात थी नहीं थी। मैं तुम्हारे घरों को टटोलना चाहता हूँ, तुम्हारे घरों को पूछना चाहता हूँ, है किसी की बेटी ऐसी, है किसी की बीवी ऐसी, है किसी की बहू ऐसी 5 टाइम की नमाज तो पढ़ती नहीं है, मोबाइल पे रात के 2-2 बजे तक चैटिंगें चल रही है, मोबाइल पे रात के 2-2 बजे तक ये लड़कियां हमारे तुम्हारे घर की ये लड़कियां मोबाइलों पे बातें कर रही है, या मोबाइलों पे रिलीज देख रही है, मोबाइलों पे शॉर्ट देख रही है, मोबाइलों पे मूवीज देख रही है, मोबाइलों पे कट देख रही है, मोबाइलों पे कपड़े देख रही है, सारी चीजें मोबाइलों पे देखी जा रही है। कुरान कहां चला गया, हदीस कहां चली गई, तस्बीहात कहां चली गई। एक की भी बेटी फजर की नमाज के बाद तस्बीह फातिमी नहीं पढ़ती है, जोहर की नमाज के बाद तस्बीह फातिमी नहीं पढ़ती है, असर मगरिब इशा के बाद तस्बीह फातिमी नहीं पढ़ती है। एक की भी बेटी सूरह नूर नहीं पढ़ती है, एक की भी बेटी सूरह वाक़िया नहीं पढ़ती है, एक की भी बेटी आयतुल कुर्सी घर में खड़े होकर नहीं पढ़ती है। मुझे बता दो, अगर तुम्हारे अटेला के अंदर अगर शादी होती होगी, देख लेना इनके बालों की हद, देख लेना इनके चुटियों की हद, देख लेना इनके कपड़ों का हाल, देख लेना इनके चलने का ढंग, देख लेना इनके पीने का ढंग, देख लेना इनके मेकअप का ढंग, देख लेना इनका तौर तरीका, देख लेना इनका मोबाइल। मैं पूछना चाहता हूँ, ये अटेला के अंदर अगर शादी में कहीं से आई है तो क्या बांग्लादेश से आई है, क्या पाकिस्तान से आई है, क्या अमेरिका से आई है, अफ्रीका से आई है, एम्स्टर्डम से आई है? मुझे बताओ कहां से आई है? ये हमारी तुम्हारी बहन बेटियां है। कहां चला गया सैयदा फातिमा का तरीका? बाप के मुंह में जबान नहीं है, भाई बोल नहीं सकता, चचा बोल नहीं सकता, ताऊ बोल नहीं सकता, चौराहों पे खड़े होकर के हमारी कौम फतवे देती है, हमारी कौम मस्जिद की सीढ़ियों पे खड़े होकर के बातें बनाती है, हुजरों में बैठ करके बातें बनाती है। हजरत माशरे पर तकरीर कर देना, हजरत इस पे तकरीर कर देना, तुम कुछ मत करना। अरे बाप कैसा बाप है, जवान बेटी 18 साल की बेटी है जिसका दुपट्टा यहाँ पे पड़ा हो, मुझे बता 20 साल की बेटी है जिसका दुपट्टा इधर पड़ा हो, उसका क्या छुप रहा है, क्या छुप रहा है? शादी में क्या तूने नहीं देखा आंखों पे चर्बी थी, बारात में तूने नहीं देखा आंखों पे पर्दा था, बाप ने भी देखा, भाई ने भी देखा। अरे बोलो मत, बोलो मत, अमल करो, अमल, अमल के मैदान में उतरो। इमाम साहब तकरीर करे या ना करे, आलिम साहब तकरीर करे या ना करे, मुफ्ती साहब तकरीर करे या ना करे, अगर तुम अमल करोगे तो खुदा की कसम मामला हल हो जाएगा। इसलिए हम जबान से बोलते हैं। और तुम मोहल्ले को मत देखो, गांव को मत देखो, बस्ती को मत देखो, हर बाप अपने घर को देख ले, हर माँ अपने घर को देख ले, ये देख ले शादी में
میں میری بیٹی کس حال میں ہے؟ کیا فاطمہ اسی حال میں تھی؟ کیا سکینہ اسی حال میں تھی؟ کیا زینب اسی حال میں تھی؟ کیا ام رباب اسی حال میں تھی؟ کیا شہربانو اسی حال میں تھی؟ کیا رقیہ اسی حال میں تھی؟ غوث پاک کی ماں اسی حال میں تھی؟ صابر پاک کی ماں اسی حال میں تھی؟ غریب نواز کی ماں اسی حال میں تھی؟ سید سالار مسعود غازی کی ماں اسی حال میں تھی؟ نہیں نہیں، ان کا طریقہ میں بتاؤں، اگر غوث پاک کی ماں ہو یا صابر پاک کی ماں ہو یا سید سالار مسعود غازی کی ماں ہو، اگر وہ چلتی تھی تو فلم بنانے والی بمبئی میں رہ کر کے جسم دکھا دکھا کر کے ناچنے والی چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کے اپنے جسم کے ساتھ نمائش کرنے والیوں کی طرح نہیں چلتی تھی۔ ارے ان کی ماں اگر چلے تو چلنے کی ادا فاطمہ کی ہوتی تھی، کھانے کی ادا فاطمہ کی ہوتی تھی، پینے کی ادا فاطمہ کی ہوتی تھی، اٹھنے بیٹھنے کی ادا فاطمہ کی ہوتی تھی، اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا سارا طریقہ فاطمہ کا ہوتا تھا۔ ان کے گھر میں اگر بچہ پیدا ہوتا تھا تو حسین تو نہیں مگر غلام حسین ہوتا تھا، اور پوری دنیا پر اس کا راج چلا کرتا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور غوث اعظم، فیضان حضور اعلی حضرت، تعلیمات حضور اعلی حضرت، بستی بستی قریہ قریہ، حضرت علامہ سید مفتی مقیم الرحمان صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا، بڑے افسوس سے لڑکیاں اتنی منہ زور ہو گئیں، اتنی منہ زور، باپ سے نہیں شرماتی، اللہ اکبر، بھائی سے نہیں شرماتی۔ کیوں؟ پتہ لگایا؟ نہیں، میں بتاؤں، اس لیے بھائی سے نہیں شرماتی، اسے معلوم ہے کہ میرا بھائی لفنگا، اسے معلوم ہے کہ میرا بھائی نچکیا ہے، اسے معلوم ہے میرا بھائی نشیڑیا ہے، اسے معلوم ہے میرا بھائی شراب پی کے روڈوں میں گالیاں بکنے والا ہے، اسے معلوم ہے میرا بھائی ڈیجو پہ ناچتا ہے، ہر بہن کو معلوم ہے میرا بھائی موبائل پہ کس لڑکی سے چیٹنگ کرتا ہے۔ اس سے آگے کی بات نہیں بتاؤں، شرم آنی چاہیے، شرم، چلو بھر پانی میں ڈوب جانا چاہیے۔ مبارکباد دو ان کمیٹی والوں کو، ان نوجوانوں کو، اور تمہیں بھی مبارکباد ہے جو تم نے ان کا ساتھ دی اور یہ پروگرام ہو رہا۔ سبحان اللہ۔ سیدنا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، سبحان اللہ، اگر مدد کے لیے پکارو تو مدد آ جاتی ہے۔ ہندوستان کی تاریخ ایک واقعات یاد آ رہا، ایک راجہ گزرا جس کا نام راجہ رنجیت سنگھ تھا۔ بے شک، پڑھو تاریخ۔ راجہ رنجیت سنگھ کا زمانہ، ایک گاؤں ایسا تھا جس میں مسلم اور غیر مسلم دونوں رہا کرتے تھے۔ آدمی کام کرنے چلے جاتے تھے، عورتیں بیٹھ جاتی تھی، مسلمان بھی غیر مسلم بھی دونوں پڑوس میں تھے۔ مسلمان عورت جو تھی بڑے پیر کی نیاز بہت کرتی تھی، بڑے پیر کی فاتحہ ہر وقت، بڑے پیر یا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث المدد، کوئی بھی کام اٹکے یا غوث۔ ایک دن اس ہندو عورت نے پوچھ لیا، بہن بتا تو بڑے پیر ہیں کون؟ تو اسے زیادہ باتیں تو معلوم نہیں تھی، اس نے کہا بڑے پیر وہ ہیں جو کسی مردے پہ پڑھ دے قم بِإِذْنِ اللَّهِ تو وہ مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ بڑے پیر وہ ہیں جو مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں۔ بڑے پیر وہ ہیں اگر ان سے مدد مانگو تو مدد پہنچ جاتی ہے، ان کا وسیلہ دے کر کے دعا مانگو تو دعا قبول ہوتی ہے۔ اس عورت کو بھی سنتے 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 وہ بھی بڑے پیر بڑے پیر بڑے پیر کہنے کوئی تو ہے، اس کے تو سارے کام بن جاتے ہیں بڑے پیر کا نام لے کر۔ تھی بڑی خوبصورت، اور ایک اسی محلے میں مسلمان رہتا تھا جو گھٹیا انسان تھا،
سمجھ رہے ہیں؟ گھٹیا انسان میں نے کم کر کے بولا، اور زیادہ بھی بول سکتے ہیں اس کے لیے. بہت گندا انسان تھا. کیوں؟ اس لیے وہ مسلمان اس ہندو عورت پہ نظر غلط رکھتا تھا. اب سمجھ جانا نظر غلط بہنیں بیٹھی، اس عورت کو پتہ نہیں بیچاری وہ سیدھی سادی بھولی بالی. ارے بھائی مسلم ہو غیر مسلم ہو، عزت تو سب کی عزت ہوتی ہے. اسلام ہرگز اجازت نہیں دیتا ہے کہ کسی غیر مسلم کی بہن بیٹی کی عزت لوٹو. اسلام اس کی اجازت، بولو اسلام اس کی اجازت، بلکہ اسلام تو یہ کہتا ہے جو نبی کا غلام ہوتا نظریں نیچے کر کے چلتا. اب سنو، وہ گندی نظر رکھتا تھا، جگاڑ میں رہتا تھا کب موقع لگے اور وہ ہاتھ صاف کر لے. گندا انسان تھا، گھٹیا انسان تھا. آج بھی کچھ نوجوان ایسے ہیں، اس لیے سنا رہا ہوں ان کے دلوں پہ میری بات بیٹھ جائے. کیا بات. اب وہ گندا انسان اس چکر میں رہتا تھا کب موقع لگے. کچھ دن گزرنے لگے، گزرتے گزرتے دونوں میاں بیوی اپنی سسرال چلنے لگے. شوہر کہنے لگا سواری نہیں ہے، چلو پیدل چلتے ہیں. ایسا کرو اس راستے سے چلو، جنگل والا راستہ شارٹ تھا، پیدل کا راستہ اسے پتا چل گیا. جب جنگل میں گئے یہ گھوڑا لے کر کے مسلمان جو تھا واپس آ گیا، دوڑتا ہوا ان کے پاس اور آ کے کہنے لگا کہاں جا رہے ہو؟ بولے صاحب وہاں جا رہے ہیں. بولے آؤ میری سواری پہ بیٹھ جاؤ، گھوڑے پہ بیٹھ جاؤ، میں تمہیں پہنچا دوں گا. کہا نہیں، 3 لوگ کیسے پہنچا دیں گے بھائی، 3 لوگ کیسے بیٹھیں گے گھوڑے پہ. کہا ایسا کرو تم پیدل آ جانا، تمہاری بیوی کو میں بٹھائے لے رہے ہوں اور وہاں تک پہنچا دوں گا، تم آ جانا. یہ کہاں چلیں گی پیدل. اب میاں بیوی نے دونوں ایک دوسرے کو دیکھا. شوہر بولا بولو کیا ارادہ؟ بیوی بولی میں نہیں بیٹھوں گی، مجھے اس کی نیت خراب لگتی ہے. شوہر کہنے لگا تمہارے گھوڑے پہ کیسے بٹھا دوں، کیا پتا کیا انجام ہو. وہ کہنے لگا کیا جانتے نہیں ہو میں تمہارے محلے میں رہتا ہوں، کسی کی بھی ضمانت لے لو. عورت پھڑاک سے بول گئی کہ یار مسلمانوں کے بڑے پیر کا بڑا مقام. بولی بڑے پیر کی ضمانت لے لو. کیا بولی؟ اس نے سوچا اب تو یہ غلط ہاتھ اٹھائی. وہ مسلمان تھا گھٹیا انسان جو ولیوں کو مانتا ہی نہیں تھا. اس نے کہا اب تو اور اچھا موقع لگ گیا. کہا کہ بڑے پیر کی ضمانت لے لو. اس نے کہا ہاں میں پکے میں ضمانت لیتا ہوں بڑے پیر کی. بیٹھو بیٹھو بڑے پیر کی ضمانت لیتا ہوں. اب دونوں جیسے ہی وہ بی بی بڑے پیر کی ضمانت میں بیٹھ گئی اور تھوڑے جنگل میں چلے. جب تھوڑی دور راستہ چلے اس نے روک لیا اور روکنے کے بعد جب اس کا شوہر آیا اس نے سوچا کہ شوہر کو مار دوں. تلوار نکال کر کے اس نے اس کے شوہر پہ حملہ کر دیا اور اس نے جب حملہ کیا شوہر کو قتل کر دیا، مار دیا. وہ غیر مسلم تھا، شوہر مر گیا. بی بی رونے لگی. اب یہ بی بی کے اوپر ہاتھ ڈالنا چاہتا تھا. بی بی پیچھے ہٹی، کہنے لگا دیکھ میں تیرے پیچھے بہت دنوں سے تھا، اس طاق میں تھا، اب تجھے جنگل میں کوئی نہیں بچا سکتا، میرے ہاتھ سے کوئی نہیں بچا سکتا، اب میں تیری عزت لوٹوں گا. جب تو نے کہا تو کہنے لگی ارے بڑے پیر نے ضمانت لی ہے، کیا وہ بھی بچانے نہیں آ سکتے؟ کیا وہ بھی نہیں بچائیں گے؟ یہ کہنے لگا ارے کوئی بڑے پیر نہیں، اللہ کے ولی سب مر کے مٹی میں مل گئے، کوئی نہیں آ سکتا. ادھر جیسے اس نے ہاتھ بڑھا یہ پیچھے کو ہٹی اور آگے بڑھا یہ پیچھے کو اور ہٹی. جیسے آگے بڑھ
कहता गया, ये पीछे को भागती चली गई, ये तलवार लेकर के उस औरत के पीछे भागा, जंगल में भाग रहे। अल्लाह अल्लाह, औरत अपने ऊपर हाथ देने नहीं आ रही है, मगर कहने लगी हो मैंने अपनी पड़ोसन से सुना था, बड़े पीर साहब तुम तो आते हो, तुम तो मुर्दे जिंदा कर देते हो। ओ बड़े पीर साहब मैंने सुना था अगर मदद के लिए पुकारो तो बड़े पीर साहब आ जाते हैं। मैंने तुम्हारी जमानत ली थी और इसके घोड़े पे बैठ गई थी, अब मुझे बचा लो, अब मुझे बचा लो। इतने में आगे बढ़ के उस औरत को पकड़ लिया। उस जालिम मुसलमान ने जैसे ही पकड़ा, ये कहने लगी, कांप गई और कहने लगी, बड़े पीर मुझे बचा लो। मेरी पड़ोसन तो कहती थी बड़े पीर मदद के लिए आते, चाहे कोई कहीं भी हो, बड़े पीर मुझे बचा लो। जैसे ही कहा तो वो कहने लगा कोई नहीं बचाएगा। जब सामने देखा तो दो नकाब डाले हुए इंसान आ गए। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सामने खड़े दो लोग, का छोड़ दे बच्ची को। अल्लाह। एक ने कहा छोड़ दे, कहा तुम निहत्ते हो, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं, मेरे पास तलवार है, इसके शौहर को तो मार दिया, तुम भी क्यों मरना चाहते हो, चलो हटो, तुम्हारा मामला नहीं है, निकलो यहां से। वो कहने लगे छोड़ दे इसको, छोड़ दे, इसके ऊपर हाथ मत डालना। जब इतना कहा नहीं, किसी की नहीं मानूंगा। इसने तलवार उठा के जब आगे बढ़ा, उस अल्लाह वाले ने उंगली से जब ऐसे इशारा किया, इसकी गर्दन कटी और नीचे गिरी। अल्लाह। तलवार वाले की गर्दन कटी और नीचे गिरी। अब वो कहने लगे बेटी बता तुझे और क्या चाहिए। हाय हाय हाय। कहने लगी तुम्हें बड़े पीर साहब ने भेजा क्या, तुम्हें बड़े पीर ने भेजा। का ये मत पूछिए, बता क्या और चाहिए। वो कहने लगी मेरी दुनिया तो लुट गई, मेरी दुनिया बर्बाद हो गई, मेरी दुनिया खत्म हो गई। मेरा एक शौहर था, हम लोग गरीब थे, उसको भी जालिम ने मार दिया, वो तो मरी गया और ये ऐसे मर गया। आप मुझे भी मार दो, जिंदा रहना नहीं चाह रही हूँ। कहा बता तेरा शौहर किधर है, चल चल के बता। अब वो सामने जा रही है, उसकी तलवार उठा ली अल्लाह वाले ने और उठाने के बाद चल दिए और पहुंच जाते जैसे उसका शौहर मरा पड़ा था। बड़े पीर साहब जब वहां पर पहुंचे, शौहर मरा पड़ा था, उन्होंने शौहर के करीब जाकर के कहा तुम बिइज़्निल्लाह। इतना कहा तो वो मुर्दा जिंदा हो गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। औरत के कान में आवाज आई, उसने कहा हाँ, मेरी पड़ोसन यही कहती थी कुम बेइज़्निल्लाह पढ़ के बड़े पीर साहब जिंदा कर। हाय हाय। औरत कहने लगी आप बड़े पीर साहब हैं, इसलिए मेरी पड़ोसन ने बताया था। कहा मुझे चेहरा दिखाओ, मुझे चेहरा दिखाना पड़ेगा, इतने दिनों से मैं बड़े पीर का नाम लेती हूँ। कहा बेटी चेहरा नहीं दिखाएंगे। कहा ओ बड़े पीर साहब जा तो रहे हो, मगर जाते जाते मुझे कलमा तो पढ़ा दो। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर गौसे आजम, करामाते हुजूर गौसे आजम, औलादे हुजूर गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। देखा आपने, एक गैर मुस्लिम का कीदा और एक मुसलमान का कीदा, उसे क्या मिला, उसे क्या मिला। आज हमारे यहाँ भी मुसलमान है, बना में मुसलमान। ईमानदारी से बताओ, जरा तवज्जो करना मेरी इस बात पर। अंबिया और रसूलों के बाद
سب سے افضل و اعلیٰ ذات کا نام سیدنا ابو بکر صدیق. بے شک. بولو ہے کہ نہیں؟ نبی نے فرمایا ابو بکر تم جنتی ہو. کس نے کہا یہ؟ کس نے کہا بولو؟ نبی کی بات غلط ہو سکتی ہے. جنت کا ٹکٹ دے دیا. عمر سے بھی کہا عمر تم جنتی ہو. عثمان سے بھی کہا تم جنتی ہو. مولا کائنات حضرت علی سے بھی کہا تم جنتی ہو. 10 صحابہ کرام سے جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے ان سے کہا تم جنتی ہو. اور وقتاً فوقتاً جیسے جیسے ضرورت پڑتی گئی کبھی کسی صحابی کبھی کسی صحابیہ کو نبی جنت کا ٹکٹ دیتے گئے. سبحان اللہ. نبی نے جنتی ہونے کا ٹکٹ دے دیا. لیکن اس کے باوجود بھی کوئی مائی کا لال یہ بتا دے گا کہ سیدنا ابو بکر صدیق کی ایک ٹائم کی بھی نماز چھوٹی ہو. اللہ. حضرت عمر کی ایک ٹائم کی بھی نماز چھوٹی ہو. کتنا اونچا مقام. حضرت عثمان غنی کی ایک ٹائم کی بھی نماز چھوٹی ہو. یار جو سیدوں کے باپ ہیں دادا ہیں مولا کائنات حضرت علی ان کی بھی ایک ٹائم کی نماز چھوٹی ہو. حسن حسین کی ایک ٹائم کی نماز چھوٹی. بڑے پیر صاحب جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں اتنا اونچا مقام. پیٹ سے ہی ولی پیدا ہوئے مادرزاد ولی ایک ٹائم کی ان کی نماز چھوٹی. غریب نواز کی نماز چھوٹی. صابر پاک یا کسی بھی اللہ والے کی نماز چھوٹی. بتاؤ. اور اپنے اوپر غور کریو. تمہیں کس نے کہہ دیا کہ تم جنتی ہو بھائی؟ ہاں نبی نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل فی الجنہ. سبحان اللہ. جس نے کلمہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا. واقعی جائے گا. مگر اس سے پہلے قبر میں سروس بھی تو ہوگی. جو عمل کیے نا وہ ڈینٹنگ پینٹنگ بھی تو ہونی ہے. کیا بات ہے. قبر میں سروس بھی تو ہونی ہے. ایمان ہے تو جنت میں جائے گا مگر پٹ کٹ کے صاف ستھرا ہو کر کے. میرے بھائیو اتنے اونچے مقام والے ان کی بھی ایک ٹائم کی نماز نہیں چھوٹی. اور تم نے ایک ٹائم میں نعرہ لگا لیا اور جمعے کی نماز پڑھ لی اور الجھ بیٹھے امام صاحب سے. کیا بات ہے. کیا اندازے بیان جو ہے. بھی تھوڑی موڑی تھی وہ بھی ختم. کیا اندازے بیان ہے. حضرت ہمارے یہاں تھوڑا سا نظریہ دیکھو. تھوڑا سا نظریہ. کمیٹی والوں تمہیں مبارکباد. ایک ہی جگہ دیکھیو نظریہ. دین اور اسلام کیسے پیچھے ہو رہا. توجہ رکھیو. شادی ہوتی ہے. شادی تمہارے یہاں پر کٹائلہ میں اگر ان کا بھائی کا کوئی میک چرا لے, کوئی بھی مائک اگر چرا لے تو چور کو پیسے دو گے تو بولو یا سزا دو گے؟ تمہارے یہاں چور کو انعام دیا جاتا بولو. مگر ہمارے یہاں کیا رسم بنا لی. شادی میں دولہا کے جوتے چرتے. چوری تو چوری. چرتے نہیں چرتے بولو. ادھر نہیں چرتے گا تو بول نہیں رہا. دولہا کے جوتے چرتے. پتا بھی ہے چور کون ہے. پیسے دیے جاتے. ڈیمانڈ ہوتی ہے کتنے کی. 10,000 کی یا 9 جو بھی ہے دے دیے. بوڑھے میاں آئے کا دیو. ابا نے بھی سارے دے دیے. خوشی ہے. اتنے میں اس کے بعد دولہا دلہن گاڑی میں بیٹھے چلے. بچوں نے کار گھیر لی. لاؤ ہمارا حق. وہاں بھی 10,000 دے دیے. اور وہیں پہ اگر امام صاحب کا نمبر نکاح پڑھانے کا جب نمبر آیا اب پوچھا بتاؤ کتنے اور امام صاحب نے کہہ دیا 10,000. بس بلاؤ کون ہے مسجد کا صدر, کون ہے مسجد کا سیکریٹری. امام کا دماغ خراب ہے. 10,000 کہیں چل رہے. اللہ کے بندو 10,000 کہیں چل رہے. نکالو امام صاحب کو. ہم دوسرے امام صاحب لائیں گے. ایسے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. ارے ذرا سوچو. چوروں کو تم نے 10,000 دے دیے. ڈکیتوں کو دے دیے. اگربادیوں کو دے دیے. آتش بازیوں کو دے دیے. تالی بجانے والوں کو چھکے اور کس کس کو دے دیے. ناچنے والوں کو دے دیے. امام کو جب نمبر آیا تو تم نے مسجد سے نکال دیا. کسی خیر نے نہیں نکالا. تم نے نکالا. کب تک نکالتے رہو گے؟ ایک دن ایسا ہوگا حشر کے دن تمہارا فیصلہ. اللہ
اللہ اللہ اللہ، مگر کیا پیغام ہے حضرت، کیا پیغام ہے، زندہ باد زندہ باد، کیا کوئی اگر مولانا یہ کہہ دے تو مولانا کی بات غلط ہو سکتی ہے، مگر نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ نبی فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین، من اقامها فقد اقام الدین ومن ترکها فقد هدم الدین۔ نبی فرماتے ہیں جس نے نماز جو ہے دین کا ستون ہے، جیسے یہ شامیانہ ان ستون سے کھمبوں سے رکا ہوا، نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ اب دین کو ڈھانے والے کون ہوئے؟ تمہارے بچے۔ کون ہوئے؟ دین کو ڈھانے والے تمہارے ہمارے بچے۔ باپ نے کبھی سنوارا؟ باپ نے کہا؟ باپ نے کبھی بولا؟ نہیں بولا، نہیں بولا۔ بتاؤں حضرت 40 سال کے ہو گئے، وضو کرنے کا ڈھنگ نہیں آیا، وضو کرنے کا 40 سال کے وضو کرتے ہوئے میں نے ایسے ہی کرتے ہوئے دیکھیں، ایسے ہی انہیں پتہ ہی نہیں ہے وضو کیسے ہوتا ہے، کتنے فرض ہیں اس میں، کیا طریقہ ہے وضو کا، کوئی پتہ نہیں ہے۔ اور نماز ہم حافظ ہیں، یہ لوگ حافظ ہیں، حافظ، میں بھی الحمدللہ حافظ ہوں اور ہر سال سناتا ہوں، سبحان اللہ، سمجھے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں دور نکالنی پڑتی ہے۔ پوچھو، ہمیں پارا یاد کرنا پڑتا ہے، یاد کر کے تب جا کے پڑھتے ہیں۔ میں نے آج تک نہیں سنا، میرے استاد حفظ کے قاری عرفان، ان کے استاد حفظ کے فلاں، ان کے استاد حفظ کے فلاں، انہوں نے وہ چیز یاد کری فلاں، انہوں نے میک چلانا سیکھا ان کے استاد فلاں، انہوں نے کباڑ بنانا سیکھا ان کے استاد فلاں، انہوں نے کار چلانا سیکھی ان کے استاد فلاں۔ تم نے نماز سیکھی ہے، نماز یاد کی ہے، تم اپنے استاد کا نام بتاؤ۔ نہیں پتہ ہے ہی نہیں، استاد سیکھی نہیں ہے، کیا بات ہے حضرت، الٹے سیدھے پڑھتے آؤ، وہ دھکا پیل چل رہی ہے۔ اگر سبحان ربی العظیم کہہ رہے تو عظیم ہے، مر گیا مٹی دے دی، عظیم نہیں نکلی۔ بوٹ پڑھتے ہیں، بوٹ، ایک بات تمہیں سمجھا دوں، بوٹ پڑھتے ہیں کہ اس یہاں نشان لگاؤ گے، اس میں اگر 2000 بوٹ ہیں تو 200 کینسل ہو جاتے ہیں۔ کینسل کیوں ہوتے ہیں؟ کبھی کبھی جس کے بوٹ زیادہ پڑے وہ ہار گئے، جس کے کم پڑے جیت گئے، کیونکہ جس کے زیادہ پڑے تھے زیادہ کینسل ہو گئے۔ تم جو نمازیں پڑھ رہے ہو نا حشر کے میدان میں، آدھوں سے زیادہ کی نمازیں کینسل ہوگی، کینسل۔ کیوں اٹھا بیٹھک مار رہے ہو؟ کیوں جھٹکے لے رہے ہو؟ صحیح بتا رہے ہوں میں؟ کینسل ہو جائیں گی، کینسل۔ التحیات یاد ہے؟ پتہ ہی نہیں التحیات کیا؟ 10 صورتیں یاد ہے؟ نہیں۔ رکوع میں پتہ کتنا جھکو گے؟ نہیں۔ سجدے میں معلوم ہے کون سی چیز ٹکے گی، کتنی چیز ٹکے گی؟ نہیں۔ کوئی پتہ نہیں، نمازیں کینسل ہو جائیں گی، کینسل۔ جب جمعے کی پڑھ بھی رہے ہو، کبھی کبھی نمبر لے کے پڑھ بھی رہے ہو، جب اچھی نہیں پڑھ رہے ہو، رمضان میں اچھی نہیں پڑھ رہے ہو، کینسل۔ اور چھوٹتے ہی کیا کہتا؟ ارے بھائی ہمارا کام تو پڑھنے کا ہے، باقی تو قبول کرنا نہ کرنا اللہ تعالیٰ کا۔ تم الٹی سیدھی دھکیا ہو رہا۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، سنو لوگوں، دھان گیہوں سب اکٹھے کر کے ایک جگہ ڈال دو۔ گیہوں کی جگہ دھان ہو سکتے، دھانوں کی جگہ گیہوں ہو سکتے، ہر چیز کام سے کرتے ہو ٹھکان۔ پیجامے کی جگہ کرتا پہنتے ہو، کرتے کی جگہ پیجامہ، بولو، سارے کام ڈھنگ سے کرتے ہو، نماز ڈھنگ سے کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ بتاؤ۔ بڈھے ہو گئے، 40 سال کے ہو گئے، آج تک وضو کا کوئی استاد تم کود کے کہو گے میرے استاد فلاں قاری صاحب ہے، انہوں نے وضو بنانا ایسے سکھایا مجھے؟ ہے کوئی ایسا جو کہہ دے گا؟ نہ، خود ہی جو بھی الٹا سیدھا آ گیا اسی پہ دھکا پیل ہے، ورنہ ایک دوسرے کو دیکھ کے ارے
تمہارے پاس وہی آئے گی کیا؟ استاد بنا استاد، اپنے امام صاحب کو 5,000 دو اور کہو حضرت ایک مہینے میں میری نماز 5,000 روپے ٹیوشن کے، ایک مہینے میں 1 گھنٹہ بیٹھ کے سارے گھر والے نماز سیکھو. کیا بات ہے. تمہاری ناک کٹ جائے گی، بے عزتی ہو جائے گی نا. سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم، اللہ اکبر. پوچھو ہوگی نماز؟ ارے یہ کوئی اور تھوڑی نماز نہیں ہو سکتی. اور یہ کہو ہمیں پتہ ہی نہیں، دو گرج اور زیادہ پڑھیں گے، پتہ کرا کیوں نہیں؟ 2 گرج اور زیادہ پڑھیں گے. بچے کی اگر انگلش کمزور ہوتی ہو ٹیوشن لگاتے ہو، میتھ کمزور ہوتی ہو ٹیوشن لگاتے ہو نہیں لگاتے ہو؟ ان کی بچوں کے لیے تم نے نماز کے لیے ٹیوشن لگائی ہے آج تک؟ بتاؤ مجھے. ارے یار ہم اتنے بڑے ہو کر کے دنوں رات پڑھنے پڑھانے والے، ان لوگوں کو پارا یاد کرنا پڑتا تو جا کے سناتے قرآن شریف. تم اتنے بڑے مفتی ہو، ایک زمانے سے پڑھتے آ رہے ہو تو وہی دھکا بیل چل رہی ہے. مجمع میں بے عزتی کی وجہ سے کھڑا کر کے نماز سننا اس وجہ سے نہیں سنتا ہوں کہ بے عزتی ہو جائے گی، ورنہ طبیعت یہ چاہتی ہے کہ تقریر کے 15 منٹ میں ضرور نماز سنوں. حضرت کیا اچھی فکر ہے. پیار میں اس لیے کہتا ہوں، تمہیں بتا کر کے جاتا ہوں، لوگوں زندگی برباد مت کرو. فرض ہے یہ فرض. کتنا ہی اونچا مقام والا آیا اس نے بھی نماز نہیں چھوڑی. چھوڑ نہیں سکتے تم. یا پھر اس پیر سے ملنا پڑے جو 3,000 میں نمازیں معاف کرا رہا، ڈائری میں لکھ کے دیتا، وہ ڈائری میں کم وقت بھاگ گیا. وہ اس لیے میں نہیں بولتا نا، یہ جو ہے نا یہی جو یہ لگے ہوئے یہ کیچ کر کے پھر نام ہائی لائٹ کر دیتے. اس لیے اس گاؤں کا نام ہے وہ پیر کم بخت ایسا نا، کیمرے والے وہ پیر کم بخت ایسا 3,000 روپے دیو سے ڈیری پہ لکھ کے دیتا، تم پہ نماز میری طرف سے معاف. اس بے وقوف سے یہ پوچھو تیرے ابا پہ نازل ہوئی، تیرے ابا کو تحفے میں ملی تھی کیا؟ یہ ذرا سوچ لے. اور لوگ جا رہے ہیں معاف کرا کے لا رہے ہیں، بولا تمہاری ساری نمازیں میرے ذمہ ہیں. توبہ توبہ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اس لیے اپنی بچیوں کو بھی سکھاؤ، تم بھی سیکھو، بچوں کو بھی سکھاؤ. اگر یہ کام کرو گے تو انشاءاللہ سارے کام اچھے ہوں گے انشاءاللہ. یہ فکر لو گے، تھوڑی سی ذہن میں لو گے، بناؤ گے. جب تم سارے کام اپنا یہ کرتے ہو نا، گھر بناتے ہو تو انجینئر رکھتے ہو نہیں رکھتے ہو، مینیجر رکھتے ہو نہیں رکھتے ہو، اس کا نقشہ بنانے والا آرکیٹیکٹ جو بھی ہوتا ہے اس کو رکھتے ہو نہیں رکھتے ہو. کہاں لیٹرین ہوگی، کہاں کچن ہوگا، کہاں زینہ ہوگا، کہاں کمرے ہوں گے، کیا بہتر ہوگا، کیا نہیں بہتر ہوگا، کیسے ہوگا، کیسے نہیں ہوگا. ایسے ہی تمہیں دینی کام میں انہیں آگے رکھنا پڑے گا. اگر انہیں آگے نہیں رکھو گے تو تم برباد ہو جاؤ گے، بیکار ہو جاؤ گے، اچھا نہیں ہوگا، سب خراب. بے شک سمجھ رہے ہیں میری بات؟ آج سے سارے لوگ اپنی نمازوں پر توجہ کرنا. اچھا تم چاہتے ہو تم کامیاب ہو جاؤ، اب میں تمہیں تعویذ دوں. کون کون تعویذ لے گا؟ ایسا تعویذ دوں گا کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے. سوچ رہے ہو کہ یار یہ میاں اچھا ہے جو تعویذ بانٹ رہے ہیں، کیا بات ہے. مگر ایسا تعویذ دوں گا نا، میری بات بھی چھوڑو، ان کی بھی چھوڑو، سب کی چھوڑو. ایک فارمولا لے لو، ایک عمل لے لو. کہاں سے ڈھونڈو گے؟ سب سے سچی اور اچھی کتاب قرآن شریف. قرآن شریف ہے کہ نہیں بولو؟ قرآن شریف میں ڈھونڈو کون سا عمل کرو گے، کون سا کام کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. قرآن شریف یہ کہتا ہے، 18واں سپارہ پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون. سبحان اللہ. تحقیق کے مومن ہی کامیاب. کون مومن؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون. وہ مومن
مومن کامیاب ہے جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں، اللہ جو نماز خوشی اور خضوع سے پڑھتے ہیں، اور تم نمازوں کے قریب نہیں جاتے ہو۔ 1500 سال ہو گئے تمہارے دھرم سے یہ اعلان ہوا کامیابی کہاں ہے، مگر تم آنکھ بند کرے پڑے ہو، کان بند کرے پڑے ہو۔ مسجد سے 5 وقت اعلان ہوتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا، غرور تکبر گھمنڈ ختم، اللہ ہر ایک سے بڑا، سب سے بڑا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، شرک ختم، اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں بے شک محمد اللہ کے رسول ہیں، رسول کی تصدیق۔ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، کھلا اعلان ہے۔ مگر تمہیں مطلب تھا، تم تو مرغا ککروں کوں کر دے اسے بھی آسان کہتے ہو۔ کیا بات ہے، مرغا اگر بول جائے ککروں کوں کر دے تو اسے بھی آسان کہہ رہے ہو، کیا اچھا اشارہ ہے، سمجھ رہے نہیں؟ تمہیں کامیابی کا راستہ بتایا جا رہا، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ اذان ہو رہی ہے تم کاروبار پہ جا رہے ہو، اذان ہو رہی تم کھیت پہ جا رہے ہو، اذان ہو رہی تم اپنے کام پہ جا رہے ہو، اذان ہو رہی ہے گھر میں بیٹھ کے موبائل چلا رہے ہو، اذان ہو رہی ہے باتیں کر رہے ہو، اذان ہو رہی ہے چوراہوں پہ پڑے ہو، پھر بیمار ہو جاؤ تو کہتے ہو پتہ نہیں اللہ ہماری کون سی بات سے ناراض ہے۔ کبھی سوچا ہے کون سی بات سے تم نے اللہ کو راضی کیا؟ صحابہ نے کاروبار نہیں کیا، ان کی نماز چھوٹی، اور علماء نے کاروبار نہیں کیا، ان کی نماز چھوٹی نہیں چھوٹی۔ ترقی کا دروازہ مسجد سے ہی ہے، کامیابی کا دروازہ مسجد سے ہی ہے، لکھ لینا یہ میری بات، سمجھ رہے؟ کیونکہ نماز میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اگر نبی سے پیار ہے تمہیں، پیار ہے، پیار ہے، آج کتنے جھگڑے ہو رہے آئی لو محمد پر، سمجھے؟ اگر پیار ہے تو نماز نہیں چھوٹے گی، کیونکہ نماز میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اگر نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا ہے تو نماز پڑھنی ہے۔ یہ باتیں تمہیں اچھی نہیں لگتی، تمہیں تو خیر اچھی لگتی ہے، ان بچوں کو اچھی نہیں لگتی۔ ان بچوں کو تو ایسا لگے شعر پڑھو اور جنت کے دروازے پہ کھڑا کر دو، بعد یہ نوٹ پھینکنا شروع کر دیں گے، سمجھ رہے؟ لیکن انشاءاللہ ایک دن یہ بھی اسی جھنڈے کے نیچے آئیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے میں تم سے کہہ کر کے جا رہا ہوں۔ اچھا ایک بات بتا، اتنے لوگوں میں کوئی ایسا ہے جس پہ اللہ کی لعنت پڑتی ہے؟ اور اگر کسی پہ حضرت 2 مرتبہ لعنت پڑ جائے تو کتنا برا ہوگا، کامیاب ہو سکتا؟ اور اگر 10 مرتبہ پڑ جائے تو تم میں کم سے کم 50 آدمی ایسے ہیں جن پہ روزانہ 10 مرتبہ اللہ کی لعنت پڑتی ہے۔ اللہ اکبر، بتا دوں کون کون ہے؟ بتاؤ، ہاں نہ بولو، بتا دوں کیا؟ نام لے کے بتاؤں ایسے ہی؟ ڈر گئے؟ کون ہے وہ ذرا سنو، اگر میں بتاؤں گا تو میری بات بھی غلط ہو سکتی ہے، ان علماء کی بھی غلط ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کا کلام غلط نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ بے شک، کس پہ بولو؟ کس پہ بولو؟ اور اپنا کیا حال ہے؟ دن میں کتنی مرتبہ بول رہے ہیں؟ معاف کرنا حضرت، اور یہ جو ہے نا، اس نے تو شاعروں کو، مقرروں کو، پیروں کو برباد کر دیا۔ اس نے ہم جیسے مولاناؤں کو بھی، پہلے میں اپنے آپ کو کہہ لوں، مولاناؤں کو جھوٹ بولوا، کہاں پہنچے حضرت؟ ہے بہرائچ تو بتا رہا بلرام پور، مجھے یہی نام یاد تھے، ہے کچھ تو بتا رہا کچھ، یہ بھی تو جھوٹ ہے۔ شاعر لوگ بہت واسطہ پڑتا ہے، اس سے دھیان رکھیو، کہاں گئے؟ اب مجھ جیسے مولانا کو بھی بہت واسطہ، پیروں کو بھی واسطہ پڑتا ہے، جھوٹ مت بولنا۔ اللہ فرماتا جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، پوری دنیا غلط ہو جائے لیکن اللہ کا کلام غلط نہیں ہو سکتا۔ اب کوئی جھوٹ بولے گا؟ بولے گا کیا؟ تو بولتے کہ انہیں جھوٹ بولو، نہیں بولیں گے۔
وہ ایک شخص ایسا ملتا حضرت اتنا خراب اتنا برا کون یار جس کے بھائی کا انتقال ہو جائے، اس کا بھائی مرا ہوا لیٹا، اس کے اگر بچے ہوں ترس آئے گا، بچوں کو تسلی دے گا، سینے سے لگائے گا، ان کا خرچہ برداشت کرے گا، دعائے مغفرت کرے گا بھائی کے لیے۔ لیکن کوئی ایک ایسا بھائی ہو جو آئے اور آ کر کے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے، مرے ہوئے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھائے، کتنا برا ہوگا؟ ایسا تمہارے گاؤں میں کوئی ہے؟ ہاں نہ بولو، کوئی ہے کیا؟ اٹائلہ میں ہے؟ اور اگر کوئی آ جائے تو اس سے رشتہ داری کرو گے، دعوت کھلاؤ گے، دسترخوان پہ بٹھا لو گے؟ تم میں سے کوئی ہو تو توبہ کرو گے؟ کہہ رہے نہیں ہے۔ 50 لوگ ہیں ایسے، 50 کتنے؟ اٹائلہ میں کم سے کم کتنے ہوں گے؟ میں اگر کسی مولانا کی بات کر دوں نا تو یہ کہہ سکتے میں ان کی نہیں مانتا، ان کی بات اتنی اوپر لے جا کے رکھ رہا ہوں، یا تو قرآن پیش کر رہا ہوں یا حدیث۔ کوئی مائیکل علی یہ کہہ نہیں سکتا کہ میں ان کی نہیں مانتا۔ کتنے لوگ ہوں گے؟ کم سے کم 50۔ گناؤں اب؟ کون ہے وہ کون ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا؟ اور عورتوں میں تو کم سے کم 80%۔ اور سنو، میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، یہ حافظ لوگ غلط پڑھوں گا تو مجھے پکڑ لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ کون ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا؟ قرآن شریف کی آیت میں نے پڑھ دی ہے، ترجمہ سنو، آسان کروں گا۔ او لوگوں جو ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، جو ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں، جو چغلی کرتے ہیں، بولو کتنے لوگ غیبت کرنے والے، چغلی کرنے والے، پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے، غیبت کرنے والوں سن لو، اللہ فرماتا کون ہے جو مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا؟ وہ ہے جو غیبت کرنے والا، چغلی کرنے والا، پیٹھ پیچھے برائی کرنے والا، ایسا ہے جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے والا۔ میں نے تو قرآن کی آیت بھی پڑھ دی، اگر غلط ہو تو یہ علماء بیٹھے مجھے پکڑ لیں گے۔ اب کتنے لوگ ہیں جو غیبت کر دیتے، نماز بھی پڑھ رہا، غیبت بھی کر رہا، چغلی بھی، حج بھی کری آیا، پھر بھی غیبت، جلسے ہو رہے ہیں پھر بھی غیبت ہو رہے۔ توبہ کرو آج، ابھی کرو، ابھی، اور پکی سچی کرو۔ اگر جھوٹی توبہ کرو تو ہاتھ مت اٹھانا، تمہیں اللہ اور رسول کا واسطہ، اور اگر پکی اور سچی اگر توبہ کرنا چاہتے ہو تو میرے ساتھ میں ہاتھ اٹھاؤ۔ علماء اس لیے اٹھا لیں تاکہ ان کے صدقے میں قبول ہو جائیں۔ تمہیں اگر توبہ نہیں کرنی ہے تو مت اٹھانا، اور جھوٹ بول، غیبت کرنی ہو تو مت اٹھانا، چغلی کرنی ہو تو مت اٹھانا، اور اگر تمہیں اللہ سے ڈر کے توبہ کرنی ہے تو سارے لوگ ہاتھ اٹھا کے توبہ کرو، بولو یا اللہ آج کے بعد غیبت نہیں کریں گے، چغلی نہیں کریں گے، پیٹھ پیچھے برائی نہیں کریں گے۔ حضرت ایک گاؤں میں گئے ہم، تو اس گاؤں میں 10 20 جلسے ہو رہے ہیں، اور یار سدھار بالکل نہیں، سدھار بالکل نہیں۔ اس گاؤں میں 10 20 جلسے، جھوٹ پہ دیکھو تو جھوٹی چل رہا، غیبت پہ چل رہا، کیا فائدہ اس جلسے سے؟ اس لیے ایک ایک چیز پہ ان کمیٹی والوں کو مبارکباد دو، جتنے بھی مقرر آیا کریں، جو بھی آیا کریں، ناز شریف جب تک تمہارا دل چاہے سنو۔ اور تم نے دونوں شاعر اچھے بلائے، یہ سنجیدہ انداز میں پڑھتے ہیں اور اچھے انداز میں پڑھتے ہیں، سمجھے؟ ناز شریف کو ناز شریف کے ڈھنگ میں پڑھتے ہیں۔ ایک دو چار باتیں ایسی ہو جائیں جو گاؤں میں نصیحت کے کام آ جائیں، اور جب کام آ جائیں گی انشاءاللہ جلسے تمہارے کام آ جائیں گے۔ غیبت نہیں کرو گے نا، جھوٹ نہیں بولو گے نا، تم نے سب نے مجھ سے وعدہ کیا۔ ایک بات اور بتا دو، ٹائم زیادہ تو نہیں ہو، دیکھ لوں بتا دوں،
پہلے درود شریف پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ لوگوں کا کیا ارادہ بولوں یا رہنے دوں؟ دیکھو تمہیں ایسا تو نہیں لگ رہا کہ ہمیں ڈانٹ رہے ہیں. ایک بات بتاؤ یار، کہاں جاؤں میں کسی کو ذلیل کرنا چاہتا ہوں؟ میں اسلامی رشتے کا تمہارا بھائی ہوں، غیر تھوڑی ہوں یا نہیں ہوں کیا؟ کہاں جاؤں پھر اگر تمہیں ڈانٹوں نہیں، بتاؤں نہیں؟ پنجابیوں میں جاؤں کیا؟ بولو کہاں جاؤں گا؟ اپنوں میں ہی جاؤں گا نا. کیسا لگتا ہے جس وقت نماز پڑھ کے مسجد کے گیٹ پہ غیبت کرتا ہوں، نماز پڑھ کے پاکڑ کے پیڑ کے نیچے غیبت کرتا ہوں، چغلی حج کر کے پھر بھی غیبت کر رہا